کہ خالی اتنا ہی اسے مل گیا، وہ خطہ کشمیر کا آدمی بھی نہیں ہوگا کہ اسے بس اتنی سہولتیں مل گئی۔ یہ وہ شخص ہوگا جسے ان لوگوں میں جو مجرمین کہلائے جاتے ہیں سر فہرست شخص ہوگا، جس نے ساری حدوں کو پار کر دیا ہوگا، جسے خوب سہولتیں دی گئی ہوں گی، جس نے مستی میں ریکارڈ توڑے ہوں گے، جس کے سر میں کبھی درد نہ ہوا ہوگا، جس نے کبھی بیماری کو سنا نہیں ہوگا، جب جہنم کا چکر کاٹ کے آئے گا اللہ پوچھیں گے میرے بندے دنیا میں تم نے بڑی مستیاں کی ہیں، تمہارے ناز و نخرے، تمہارے باغات، تمہاری کھیتیاں، تمہارے جہاز، تمہارے سٹیڈیم، تمہاری ٹیمیں، یہ قسم کھائے گا میرے مولا میں نے تو دکھ ہی دیکھا ہے، میں نے تو دکھ ہی دیکھا ہے۔ بھول جائے گا ان ساری راحتوں کو، ان ساری مستیوں کو، ان ساری سرکشیوں کو، ان سارے کھیلوں کو بھول جائے گا۔ ابھی جہنم میں گیا نہیں ہے، ابھی نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا نہیں گیا ہے، ابھی تو خالی اس رخ کی طرف گیا تھا جسے جہنم کہا جاتا ہے۔ قسم کھانے کا کھڑا کھڑا میں کب دنیا میں گیا اور کون سی راحت اٹھائی میں نے، ابھی خالی دھواں دیکھا ہے۔ جہنم جہنم گناہ ایک بارود ہے، اللہ کی سرکشی ایک خطرہ ہے، اس کو یہیں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب ایک اور شخص کو لایا جائے گا جو صاحب ایمان ہوگا، اس نے ایمان پر رہتے ہوئے بڑی مشقتیں اٹھائی ہوں گی، لوگوں نے اس کو بڑے طعنے دیے ہوں گے، لیکن یہ غریب اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی ماننے میں ساری زندگی گزار چکا ہوگا۔ اس نے اپنی زندگی میں سوائے اللہ کی رضا کے، رسول اللہ کی محبت کے اور اسلام کے نظام کے ماننے کے اور عمل سوچا بھی نہیں ہوگا۔ مشقتیں، فاقہ، سردی، بیماریاں، تکلیفیں، لوگوں کے طعنے، لوگوں کی باتیں، سب کچھ سنی ہوئی ہوں گی۔ اللہ اس کو بلائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے جنت کو بعد کی بات ہے، حساب کتاب بعد کی بات ہے، ہمارے اس بندے کو جنت کی طرف لے جاؤ، بس وہاں سے جنت کی خوشبو لگنی چاہیے اس کو، ابھی جنت کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولنا۔ یہ ستم زدہ آدمی ہے۔ فرشتے لے جائیں گے اور واپس لائیں گے۔ اللہ پھر پوچھیں گے میرے بندے دنیا میں رہتے ہو تم نے ایمان اور عمل صالح پر زندگی گزاری، بڑی مشقتیں اٹھائی میری محبت میں، تم نے لوگوں نے تمہیں بہت طعنے دیے، تمہارے گھر میں بہت فاقے آئے، تمہارے بچوں کو بہت طنز سننا پڑا، لیکن تم ڈٹے رہے، تم نے بڑی قربانیاں دی۔ صرف دھوئیں کا جنت کی خوشبو کے سونگنے سے یہ حال ہوگا، وہ کہ اے اللہ میں تو تکلیف نام کی کسی چیز کو جانتا ہی نہیں ہوں، تکلیف ہوتی کیا ہے، میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں تکلیف۔ یہ صرف جنت کی خوشبو، جنت کی ہوا کا ایک جھونکا ہے۔ یہ دو مقام ہیں، یہ دو مقام ہیں، جنت جہنم، اسی عالم میں بنتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو ایک دھوکہ ہے جنت بنی ہوئی ہے، نہ، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جس وقت ہمیں لگ رہا ہے جنت بنی ہوئی، نہ۔ ایک مثال سے بات سمجھاؤں گا۔ چنڈی گام کا ایک آدمی سوگام جا رہا ہے، بیوی نے کہا تیل ختم ہے،
ہلدی ختم ہے، مرچ ختم ہے، آٹا ختم ہے، اور کر سکتے آنجے کے ساتھ۔ یہ شام کو آیا، دونوں ہاتھ خالی۔ بیوی نے پوچھا آٹا، تیل، ہلدی، مرچ، یہ کہتے ہیں سوگام میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، وہ کیا آناتے تھے؟ وہاں کسی دکانوں پر کچھ ہے ہی نہیں ہے، کیا لاؤں گا میں وہاں سے؟ سچ کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اس کی جیب خالی ہے۔ جس آدمی کی جیب خالی ہے اس کے لیے سوگام کی مارکیٹ میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ سچ کہہ رہا ہے اپنی بیوی سے کہ سوگام میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پوچھتی ہے اللہ کے بندے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سوگام میں تو ایک ایک دکان میں کروڑوں کا مال موجود ہے۔ وہ اپنی جیب دکھاتا ہے کہ جس جیب میں کچھ ہوتا ہے اس کے لیے سوگام میں مال ہے۔ ہمیں دھوکہ لگا ہے، جنت بنی ہوئی ہے، گیسٹ روم ہے، جائیں گے دروازہ کھلے گا بٹھا دیں گے۔ ہر آدمی کو اپنی جنت خود بنانی ہے۔ ہم جو اعمال کرتے ہیں یہ ہوا میں اڑتے نہیں ہیں، ان سے ہماری جنت بنتی ہے۔ ہم جو اعمال کرتے ہیں انہی سے ہمارے لیے باغات تیار ہوتے ہیں۔ ہم جو اعمال کرتے ہیں انہی سے ہمارے جنت کے طرح طرح کی نعمتیں ہمارے لیے تیار ہوتی ہیں۔ الجنت قیعان، جنت چٹکیل میدان ہے۔ 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، سرسری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں تاکہ ان 2 آیتوں کا مفہوم ذہن میں رہے۔ پہلی آیت میں 2 وعدے کیے گئے ہیں۔ پہلا وعدہ ہے اگر تم اچھی زندگی گزارو گے ہم ایک انعام دنیا میں دیں گے، یعنی پاکیزہ زندگی دیں گے، پرسکون زندگی دیں گے، کم ہوگا قناعت دے دیں گے، تھوڑا ہوگا صبر دے دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ہم اپنی محبت دے دیں گے، رسول اللہ کی محبت دے دیں گے، اسلام کی عظمت دے دیں گے، تمہارے قلب کا رخ ٹھیک کر دیں گے، تمہارے لیے کافی ہے۔ آنکھوں میں حیا دے دیں گے، دماغ میں شعور دے دیں گے، زبان کو ذاکر بنا دے دیں گے، کانوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز کا رس گھول دیں گے، تمہارے ہاتھوں اور قدموں سے گناہوں کو دور رکھیں گے، تمہارے لیے کافی ہے۔ دوسرا انعام یہ دیں گے جب تمہارا وقت دنیا میں پورا ہو جائے گا ہم استقبال کے ساتھ لے جائیں گے۔ جو تمہارا وقت دنیا میں پورا ہو جائے گا تو ہم تمہاری رگوں کو کھینچیں گے نہیں، بلکہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ہم استقبال کے ساتھ تمہیں بلائیں گے۔ تمہارا استقبال موت کے وقت بھی ہوگا، قبر میں آؤ گے تو کشادہ کر دیں گے۔ جتنا تا حد نظر آدمی خیر دارین کے گراؤنڈ میں کھڑا ہو کر دیکھتا ہے تو نظر آسمان پر پڑتی ہے، یہ تا حد نظر ہے، قبر اتنی کشادہ کر دی جائے گی، انعامات کی بارش ہوگی، جنت کی کھڑکی کھول دیں گے۔ یہ 2 وعدے کیے ہیں۔ آگے ساری منزلیں آسان ہیں، اس لیے کہ جب تمہارے لیے آتے ہی ہم نے یہ سارے انتظام کر دیے ہیں، تمہیں جنت قبر میں لٹا دیں گے تو تمہاری قبر نہیں ہوگی، ایک شہر ہوگا، اور تمہاری قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، تم جنت میں اپنے اس محل کو دیکھتے رہو گے جہاں تمہیں آخر میں جا کر بسیرا ہے۔ تم لیٹے لیٹے اللہ سے کہو گے یا ربی اقیم الساعہ، اے اللہ قیامت قائم کر دینا تاکہ میں وہاں پہنچ جاؤں۔ یہ 2 وعدے فرمائے۔ پہلا وعدہ ہم اللہ کی مان کر زندگی گزاریں گے، یہ زندگی راحت سے گزرے گی، وقت آخر آئے گا استقبال سے لے جائیں گے، وہاں راحت کے ساتھ رکھیں گے، محشر کے 50,000 سال کے دن میں عرش کے سائے میں رکھ دیں گے، اوروں کو وہ 50,000 سال محسوس ہوگا، آپ کو محسوس ہوگا ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ آگے جنت میں لے جائیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، فرشتے استقبال کرتے ہوئے لے جائیں گے۔ دوسری آیت جو تلاوت کی گئی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس 2 سزائیں بتلائی گئی ہیں۔ اللہ فرمانے میرے بندے نہیں مانو گے
تو بچ کر کہاں جاؤ گے؟ میری نہیں مانو گے تو بچ کر کہاں جاؤ گے؟ تمہارا خیال ہے کہ دنیا کے ساز و سامان و اسباب ان کے ذریعے سے تم راحت حاصل کر لو گے؟ اللہ فرماتے نہیں، تم پانی پیتے ہو تو پانی کا قطرہ اندر جا کر ہم سے پوچھتا ہے ضار یا نافع، اللہ اندر جا کر بیماری کی ہلچل مچا دوں یا راحت قائم کر دوں؟ جب پانی کا قطرہ پوچھتا ہے تو تمہاری تو رگ رگ میرے قبضے میں ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ مال و اسباب تمہیں راحت پہنچائے گا؟ تم نیند کی سامان تو لا سکتے ہو گھر میں، نیند ہمارے قبضے میں ہے۔ تم اسباب دنیا مہیا تو کر سکتے ہو، سکون میرے قبضے میں ہے۔ تمہارے دسترخوان پر لوگ کھائیں گے لیکن تمہیں ہم ان چیزوں سے محروم کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم تمہارے کاروباری زندگی کو خود تمہارے لیے درد سر بنا دیں گے۔ یہ سزا تو دنیا میں ہوگی۔ آگے فرمایا جب آخر وقت ہوگا بہت سختی کا وقت ہوگا، اور جب یہاں سے آگے کا سفر ہوگا تو ہم ان دونوں کو چھین لیں گے۔ دل کی آنکھیں تو ہم نے پہلے ہی چھین لی، اس لیے تم سرکشی کرتے رہے، اب سر کی آنکھوں کو بھی چھین لیں گے۔ اب قیامت میں چیخو پکار ہوگی تو تم چل بھی نہیں سکو گے۔ تم اللہ سے سوال کرو گے لما حشرتنی اعمی، ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے، اللہ ہم سب کو بچا کر رکھے، باغی اور سرکش آدمیوں سے کہا جا رہا ہے، وہ ان میں سے وہ آدمی کہے گا جس کی آنکھیں چھین لی گئی ہیں لما حشرتنی اعمی، میرے مولا میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری زمین، میرے باغات، میرے کھیوٹ، میری گاڑیاں، میرا وہ طرز زندگی، میں تو کچھ تھا، میری لائٹیں چلی گئی، لما حشرتی، میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نابینا کیوں کر دیا؟ اللہ جواب فرمائیں گے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، میرے بندے تم دنیا میں گئے، ہم نے بہت ساز و سامان کے ساتھ تمہیں دنیا میں بھیجا، پیغمبر دیا، کتاب دی، عقل دی، آنکھیں دی، شعور دیا، لیکن تم نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تم ایک نفس کے غلام بن کر چوپایوں کی طرح زندگی گزارتے رہے۔ وہاں تمہیں کبھی سمجھ میں نہیں آئی کہ اذان ہو رہی ہے تو مجھے اذان پر لبیک کہنا چاہیے۔ وہاں دین کی مجلس سے تمہیں کاٹنے کو آتی تھی، وہاں دین کے نام سے تمہیں وحشت ہوتی تھی، قرآن نام کی ایک نعمت کو تم نے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، جس طرح تم نے دنیا میں قرآن پاک سے انحراف کر کے زندگی گزاری، اس طرف توجہ نہیں دی کی، وکذالک اليوم تنسی، آج ہم نے تمہیں ایک طرف ڈال دیا ہے، تمہاری طرف بھی محبت کی نظر نہیں ڈالی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اس زندگی سے بچا کر رکھے۔